بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین گرامی، آپ کو اکھاڑے میں لیے چلتے ہیں جہاں تاریخ بھی ہے، تہذیب بھی، محبت بھی، طاقت بھی اور سیاست بھی۔ کیا حال ہے باؤ جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ کالا رنگ تھانوں بڑا سوٹ کرن دے، بڑی محبت۔ کالے لباس میں بدن گورا یوں لگے امان سے، کیا لگے؟ امان سے، جیسے ہیرا نکل رہا ہو کوئلے کی کان۔ اے شام 84 دا پلوان جے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گاما پہلوان صاحب کا ہم ذکر کریں گے اگلے پروگرام میں۔ تو گاما پہلوان صاحب کی جو پہلی کشتی ہے وہ بڑی تاریخی تصور کی جاتی ہے۔ اچھا جی۔ تو گاما صاحب کی جو پہلی کشتی ہے جو 17 سال کی عمر میں انہوں نے لڑی، وہ استاد رحیم بخش پہلوان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور اس وقت استاد رحیم بخش پہلوان کا نام جو تھا وہ پورے برصغیر میں گونجتا تھا، اور ان کی ہائٹ تھی 6 فٹ 9 انچ، یعنی تقریباً 7 فٹ، اور گاما صاحب جو تھے وہ 6 فٹ سے بھی کم تھے۔ گاما صاحب کی ہائٹ تھی 5 فٹ 7 انچ۔ تو 5 فٹ 7 انچ کہاں اور 7 فٹ کہاں؟ تو ماہرین کا اس وقت خیال یہ تھا کہ چند سیکنڈز میں یہ کشتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کافی دیر وہ کشتی جاری رہی، اور استاد رحیم بخش پہلوان جو اس وقت عروج پر تھے وہ گاما صاحب کو شکست نہیں دے سکے، اور یہ کشتی برابر رہی، ڈرا ہوئی۔ مگر اس کے بعد گاما پہلوان نے، گاما دا گریٹ نے مڑ کر نہیں دیکھا پیچھے۔ اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ بعد میں جو بڑے بڑے نامور لوگ آئے انہوں نے گاما صاحب سے انسپریشن لی۔ مثال کے طور پہ بروس لی کا سٹائل جو پوری دنیا میں بہت معروف ہوا، دا کیٹ سٹریچ، وہ خاص طرح کا جو پوسچر تھا، اس کی انسپریشن بروس لی نے گاما صاحب سے لی تھی۔ اور بروس لی گاما صاحب کی ٹیکنیکس کو، ان کی جو ورزش کی، جو کسرت کی، جو ایکسرسائز کی ٹیکنیکس تھیں، ان کو بہت فالو کیا کرتا تھا۔ خلیفہ جی دسو انہاں نوں ممی بروس لیوں کو بلی بن کے ہونے ہیں کر کے۔ ہاں چیچا بھی بڑا پلوان ہے، اے بھی بلی والا اسٹیپ بڑا چنگا کردا ہے۔ ایک باری نے بلی بن کے میرا راہ کٹیا، میں سمجھ گیا آج کام نہیں ہونا۔ اچھا جی، میں بھی ایک کری بلی بنیا، یقین کرو۔ بلا پلوان پھر دے اگے پیچھے پھری جاوے، او کشتی ہوئی، آئے آئے۔ بلے پلوان نے دی میوں میوں بھی بند کراتی پھر۔ ویسے تسی بھی تے پلوانی کی تھی۔ میں نے نہیں، پہلوانی کبھی نہیں۔ تسی بلی تے نہیں بنے، تسی مور نہیں بنے ہو۔ آپ کو پتا گاما پہلوان صاحب کی خوراک کیا تھی؟ جیڑی ساری زندگی سانوں نصیب نہیں ہونی۔ مختلف ہسٹورینز نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دن کی خوراک میں گاما پہلوان صاحب کی 2 دیسی بکرے تھے، 6 دیسی مرغے تھے، روزانہ 10 لیٹر دودھ پیا کرتے تھے، وہ بھی اس زمانے کا خالص دودھ۔ تو بادامہ دا بھی تے دسو۔ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 1.5 پاؤ کے قریب، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ آدھا کلو بادام جو ہے وہ ڈیلی ان کی خوراک کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ جدن اسی اینا سامان لیاندا ساڈا گھر وک جانا۔ جڈا پرانا تیرا گھر ہے وہ بادام آ جان بڑی گل ہے۔ اپنا تیلا پلوان یہ بڑی خوراک ہے۔ اچھا، جسم چور ہو گیا، ویسے بھی چور ہو گیا۔ کیا کہا لیتا ہے؟ ہوئے ہوئے دی خوراک ویکھو تسی پریشان ہو جو۔ دیسی انڈا، ہائے ہائے، ادھا ایک دن، ادھا دوجے دن۔ ہن تے دی وجہ تو مرغیاں ادھا اڈنا دین لگ پئیاں۔ اچھا، آپ کے ساتھ ایک بڑا تاریخی واقعہ شیئر کروں۔ 23 دسمبر 1902 کو بھارت میں ایک شہر ہے بارودا، وہاں کشتی کے لیے گئے گاما پہلوان صاحب، اور اس موقع پر انہوں نے 1200 کلو گرام کا وزنی پتھر اٹھایا۔ یہ بظاہر سننے میں ایک انتہائی غیر معمولی بات لگتی ہے، مگر حقیقتاً ایسا ہوا تھا، اس لیے کہ 1200 کلو وزنی جو پتھر تھا وہ آج بھی بھارت کے بارودا میوزیم میں محفوظ ہے۔ وزن تے اسی بھی چکے، میں پہلے پانڈیاں دا کام کیتا۔ جدو میں پیدا ہویا 9 کلو وزن سی میرا، یقین کرو۔ ماں میری نے چکیا، انہیں کہا پولو کلو گرتی دوانی۔ پولو بیچارہ ڈر ڈر کے کبھی سڑ دے پینا کی چکی پھر رہی۔ باہر دے ملکاں دے وچ 10 کنے ٹور کیتے میں۔ پاکستان چ سب تو پہلی گردے دی درد انہاں نوں ہوئی سی۔ جڑا ملک جتھے بل فیٹ ہوندی ہے، اسپین میں بھی کشتی لڑی آپ لوگ؟ لو میں گیا اتھے لڑیا بل دے نال جناب۔ واقعی؟ یقین کرو میں اج لال کپڑا وکھاواں تے بل میرے ہل آوے، نیڑے آوے پھر واپس چلا جائے۔ میں پھر وکھاواں پھر میرے نال آوے۔ اخیر بولنے تے کولو کپڑا کھو کے نو وہ چپیڑا ماری۔ انہوں نے کہا تیرا لال کپڑا باندا ہے، تیرا کوئی میلا کپڑا باندا ہے۔ لو جی، بل فیٹنگ تے میری ہوئی۔ آپ نے بھی بل سے لڑائی کی؟ ہاں جی، سٹیڈیم بھریا ہے، بل میرے ہل دوڑیا ہے، میں انج کر کے وہ سنگ پھڑے نے، ہائے ہائے
ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਇਆ ਬੁੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਓਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੁੱਲ सी। अच्छा, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बुल जो है ना वो तो इतना बिफर जाता है कि ऑडियंस पे चढ़ाई कर देता है। हाँ जी, उन्हें मेरे से चढ़ाई की थी। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। तो वैसे जीता कौन? बुल जीता उस कुश्ती में या आप जीते? अपने अमान न दसो, बेफरे बुल नाल कुश्ती होवे तो कौन जीत सकता? नहीं, अगर वो उसका इस्तेमाल ठीक तरह से किया जाए, वो जो कपड़ा होता है, हाँ जी। कितना ही बिफरा हुआ बुल क्यों ना हो, बुल फाइटर उसे जमीन चाटने पे मजबूर कर देता है। और शाह जी ने लाल कपड़ा सुट भी दिता, बुल फिर ਇਹਦੀ ਜਾਨ नहीं सी छड़ रहा। क्यों? ਇਹਨੇ ਲੰਗੋਟ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। बड़ा वैशी बुल से और कुछ जरूरतमंद बुल से। मैं उन्हें कहा भी हार गया हूँ, मन्ने ही ना। मैं रेफरी ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ। मैं फिर लंगोट बुल अल सुट के दरख्त ते चढ़ गया। फिर बुल ने आपकी जान छोड़ी? नहीं, फिर भी नहीं छड्डी। ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਸੀ। ऐसी लड़ाई हुई है अछू दी, ओए होए गरीले पहलवान नाल। अच्छा, उसका नाम गोरिल्ला पहलवान था? गुरीला इंज करके खारे च आया। रंगीला गोरिल्ला था। ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਅਛੂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਰੇ ਚ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੀਲੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ। ਗਰੀਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਰੀਲੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ओहो चमेली, मेरी गाल सुनने दी समझण दी कोशिश कर चमेली। खलीफा जी मेरी गाल सुन, मैं ई मसले दा हल कढ गिनसा। घर दियां गाली घर करी ने। बस मैं तेनू कहता मैं तेरे नाल नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। खलीफा जी तुसी मेरा विआह किदे नाल कराता है? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਧਰ ਆ। खलीफा जी मेरी गल सुनो, ਹਾਂ तुसी मेरा इहदे नाल विआह क्यों कराया? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। खलीफा जी ਕੀ ਆ? देखो मेरी गल सुनो, मैं इहदे नाल नहीं रह सकती, मेरी इहदे नाल तलाक कराओ। ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਧਰ ਆ। जी खलीफा जी। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। वो किधर से? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤਖਰਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨੀ ਆ? खलीफा जी देखो ना इहनू। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ। खलीफा जी मैनू इहदे कोले तलाक चाहिदी है। ਓ ਕੁੜੀਏ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਮਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫਾਇ ਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕਣ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਤਲਾਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈਚਮੇਟ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। पहलवान ने? ਆਮਰ ਖਾਨ, वो जो एक्टर है। ਆ ਦੰਗਲ ਵਾਲਾ, हाँ हाँ। ਆਪਣਾ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈ। जी हाँ, आजकल तो सबसे हॉट न्यूज़ जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में, वो आमिर खान साहब की तलाक ही बनी हुई है। और ख़ास तौर पे भारत में आमिर खान साहब की इस तलाक ने एक सियासी और मजहबी रंग इख्तियार कर लिया है। वो कैसे शाह जी? भाई इस वक्त वहाँ 2 टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर पे। एक आमिर खान साहब के ख़िलाफ़ है और एक आमिर खान साहब के हक़ में है। जो ख़िलाफ़ है उसके पीछे इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो पाए जाते हैं, और उनका कहना ये है कि आमिर खान साहब का जो रिश्ता था अपनी अहलिया के साथ, ये लव जिहाद की वजह से था। ये लव जिहाद क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जो इंतहा पसंद जो हिंदू जहनीत है, जो मॉडरेट हिंदू हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, इसलिए कि जो मॉडरेट हिंदू हैं उनके यहाँ तो ये शादियाँ एक्सेप्टेबल हैं। जैसे शाहरुख खान साहब हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं वो हिंदू थीं, उन्होंने उनको मुसलमान कर लिया होगा और शादी कर ली, उनका मामला है, जैसे भी वो ज़िंदगी गुजारना चाहें, उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। इसी तरह सैफ अली खान साहब हैं, अमृता सिंह जो थी वो भी हिंदू थी, फिर बाद में जो करीना से उन्होंने शादी की वो भी हिंदू थी, फिर ये जो आमिर खान साहब हैं इनकी अहलिया भी हिंदू थी। तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाकायदा कुछ अरसे से एक कैंपेन चलाई हुई है कि वहाँ जो भी बच्चे बच्चियाँ अगर किसी को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए, और ख़ास तौर पे मुसलमान लड़का अगर किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो वो इसको लव जिहाद का नाम देते हैं। और जहाँ तक आमिर खान साहब की तलाक का जिक्र है, तो मेरे ख़्याल में आमिर खान साहब से ये दुनिया को सीखना चाहिए कि ग्रेसफुली किसी रिश्ते में कैसे रहा जाता है। आप 15 साल रहे या 15 महीने रहे या 15 दिन रहे, मगर उसके बाद ग्रेसफुली आप अलग हो गए।
طلاق کیوں لینا چاہنی ہے؟ खलीफा जी ये सोते हुए इतने ऊंचे ऊंचे खराटे लेता है, इतने ऊंचे ऊंचे खराटे लेता है कि मेरा सोना मुश्किल हो जाता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। اور خراٹیاں دی وجہ تو طلاق لینا چاہنی ہے؟ हाँ जी। ہاں چھوٹی جی گل ہے، چھوٹی جنی گل ہو رہے پتہ نہیں کیڑے ٹائم خراٹے لیندا چاچی تیری 20 سالہ تو خراٹے مارن ڈئی ہے اور خراٹا 20 کلومیٹر تک جاندہ، انہیں خراٹا مارنا پھاٹک والا نے پھاٹک بند کر لینا کہ ٹرین آ گئی۔ خراٹے ہوتے دور دور تک جاندے سن۔ کتنی دور تک جاتے تھے خراٹے؟ یورو کپ نہیں جڑا ہون ڈیا یورپ میں؟ ہاں جی اوتھے تک جاندے سن۔ وہ دے خراٹے سن کے ملکہ برطانیہ نے میں نے فون کیتا جوگی اینو ہٹا لا، اینی جی گل تو طلاق نہیں لئی دی ہوندی۔ खलीफा जी तानू नहीं पता इन्नी जे गल नहीं हैगी, मेरा जीना हराम होया होया है, मेरी नींद नहीं पूरी होंदी, मैं कोई काम नहीं कर सकती। تیرا جینا حرام ہویا او دا مرنا حرام ہویا۔ اچھا خلیفہ جی یہ ایک بڑی اہم بات ہے، عموماً ہم اپنی بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ برداشت کریں، اس پہ کوئی شک نہیں، میں خود اس بات کے حق میں ہوں کہ آخری وقت تک سب کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ دوسرے کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی، میں پوری رات جاگتی رہنی ہوں تو وہ دی وجہ تو میرے کو دن چ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فوری طلاق لے لیں، پہلے جو بھی مسئلہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں آتا ہے اس کا حل کرنے کی کوشش، اور خاص طور پہ جو بیماری کا معاملہ ہے یہ تو دیکھیے نا کسی بھی پارٹنر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جب آپ ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں، ہاں رشتے سے پہلے اگر آپ کے جسم میں کوئی نقص ہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو پھر تو یہ کرمنل ہے کہ آپ نے اپنے لائف پارٹنر کو بتایا نہیں، اس سے چھپایا اور شادی کر لی۔ اب تو باقاعدہ یہ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، آپ کو ایک فارم دینا پڑتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے، اور بالکل درست بات ہے، لیکن شادی کے بعد میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر تو پارٹنر کے اوپر لازم ہے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے۔ تو یہ مسائل بھی ایسی ہیں، مگر یہاں لڑکی اور لڑکے دونوں پہ لازم ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کی وجہ سے ان کا پارٹنر جو ہے وہ اتنی تکلیف یا اتنی اذیت میں مبتلا نہ ہو کہ وہ طلاق کا یا علیحدگی کا سوچنے لگے۔ آپ نے ان کا علاج کرانے کی کوشش کی؟ نہیں۔ نالے جڑے ڈاکٹر نے یہ علاج کیا تو انہوں آپ خراٹے لگ گئے۔ شاہ جی میں کو سمجھایا جو خراٹے دا علاج میں ڈاکٹر کو کران واسطے تیار ہاں، دوجا میں کو آکے او جڑی مشین ملدی ہے نا جن نال خراٹے موک ویندن سر، میں او بھی لاون واسطے تیار ہاں۔ انہیں مشین پٹھی ڈالی خراٹے تیز ہو گئے۔ میں تو ہمیشہ کوشش یہ کی تھی کہ میرے کو خراٹے نہ آمن، میری ذال کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ واہ، تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے کو سے کہیں آکے جو پانی دا جگ رات کو سمن ویلے پی کے کر خراٹے کہنا ہو سن، میں اے بھی کیتے۔ انہیں جس جاگ جو پانی پیتا ہے ان جاگ جو خراٹیاں دی آواز آؤندی، انہوں کسی سیانے نے کہا چولہا بال کے نہ اتنے 2 گھنٹے بہ خراٹے روک جان گے۔ وہ خراٹے روک گیا چیکاں ہون لگ گیا۔ میں سی کوئی اے بھی آکے جو میں ڈرائنگ روم میں سوفے تے سوم پمدا رہا سا تاکہ تے کوئی تکلیف نہ تھی، تو آرام نال سو۔ واہ، اور چولے ڈرائنگ روم میں ساؤنڈ دی وجہ تو تینوں خراٹے ہون لگ پئے۔ شاہ جی یہ تو ڈرائنگ روم میں بھی سو رہا ہوں تو پورے گھر میں اس کے خراٹوں کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لاغر شیر دھاڑ رہا ہے۔ یہ دا پھر ایک کوئی حل ہے، کیا؟ تو ساؤنڈ لگے انہوں پکھے نہ باندھے، پکھے چل دے چھے دے خراٹے گم ہو جائیں۔ خلیفہ جی کوئی صحیح والا حل دسو۔ تو انہوں جانو مار دے۔ شاہ جی یہ رشتہ بچاؤن واسطے میں این گالتے بھی راضی ہاں کہ میں چھت تے سوم پمدا رہا اے آرام دل قبرے سو۔ ہاؤ سویٹ۔ تیری وجہ تو کاموں نے پستول لے لینے۔ بیٹا اے ہو سکتا تو نال دے ملک جا کے کراٹی ہوئے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں ایسا محبت کرنے والا شوہر آپ کو ملے گا نہیں، اس کے مسائل ضرور ہیں، لیکن فرض کر لیجئے آپ طلاق لے لیتی ہیں اور اگلے شوہر میں اس سے 2 گنا یا 10 گنا زیادہ مسائل ہوئے تو آپ کیا کریں گی؟ شاہ جی ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات تو میں بھی سوچتی ہوں۔ اے کی تھی انہاں گل کوئی بھی منڈا مکمل آئیڈیل نہیں ہوندا۔ جی، اور یہ بات لڑکوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ کوئی لڑکی بھی آئیڈیل نہیں ہوتی، تو ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لڑکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچیوں میں لڑکیوں میں اگر کوئی مسائل نظر آتے ہیں تو ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، فوری طور پہ طلاق کا نہیں سوچنا چاہیے۔ جاؤ ہن خیر نال اپنے گھر جاؤ۔ تھینک یو خلیفہ جی۔ شاہ جی ڈاڑھی مہربانی تساں سارا گھر وسا دیتے سے۔ گل بتا نا تیرے خراٹیاں دا ٹائم ہویا ہے۔ ہن یاد ہے نا تو تے چھت تے سونا ہے۔ ہائے ہائے خراٹیاں دا بہانا کڑی اینوں گھروں کڈنا چاہوں۔ ناظرین سٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है जी। सदफ, प्रोग्राम के अगले मरले में क्या है? हमारा सेगमेंट है न्यूज एंड वायरल वीडियोस और आज की न्यूज यूरोप से आई है। 420 किलोमीटर पैदल चलने वाला शख्स तवज्जो का मरकज बन गया। अच्छा भी इस खबर की जो तफसीलात हैं वो ऐसी हैं जिससे मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग और बहुत सारे पाकिस्तानी भी को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है ये मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े का मामला है। ये मौसूफ जो थे इनका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद वो घर से निकल गए और निकलने के बाद वो कई कई दिन तक पैदल चलते रहे। और जुमेरा एक शहर है इटली का, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। तो रात को पुलिस वालों ने जब देखा, इटालियन पुलिस ने, कि भाई ये शख्स कौन है और क्यों फिर रहा है, तो उसे पकड़ लिया। तफ्तीश हुई तो पता लगा कि भाई ये तो जुमेरा का है ही नहीं। तो पूछा गया कि भाई तुम कहाँ के हो, तो पता लगा कि वो कोमो का है। और कोमो और जुमेरा का जो फासला था वो तकरीबन 418 किलोमीटर था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मौसूफ की बीवी ने कितना गरीब को तंग किया होगा। ਜੇ ਬੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਦੁਹਾਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अरे एक बात तो है ना, जब बेगम से लड़ाई हो तो आइडियाज़ तो बड़े बड़े आ रहे होते हैं इंसान। अच्छा, आइडियाज हमें नहीं बेगम को आ रहे होते हैं। अच्छा हनी साहब, आपकी तो 2 बेगमात हैं। वो ਜਿਹੜਾ इटली वाला बंदा सी वो फौत हो गया है। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कभी ऐसा हुआ कि शायद आओ पहले घरों चक्कर लाई, पूरा तफसीली इंटरव्यू कर लेना आराम ना बैठ के। नहीं, जैसे आपका अगर झगड़ा हो किसी बेगम से, जी जी, हमारी भाभी से, तो फिर आपका रवैया क्या होता है? घर से निकल जाते हैं या घर में ही जो भी लड़ना झगड़ना होता है कर लेते हैं? माहौल देख लेता हूँ और मैं बस घर से निकलता हूँ आराम से पैदल। नहीं, पैदल आप निकल जाते हैं? नहीं नहीं, बाहर आके खड़ा हो जाता हूँ। बाहर खड़े हो जाते हाँ हैं, जी। मूव नहीं करते? नहीं, मैं पत्थर का हो जाता हूँ इसमें। मेरे तो कहाँ बहन लग पे। आप चिढ़ते क्यों हैं इस बात से? नहीं, मैं चिढ़ता नहीं हूँ। जब आपने 2 शादियां की थी जी, तो आप तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि भाई अब आपको लोगों के सवालात जो हैं वो भी फेस करना होंगे, लोग आपसे आपके तजुर्बे के बारे में भी जानना चाहेंगे, कुछ मशवरे भी आपसे लेना चाहेंगे? मैं तैयार ही था और मैं मकसद कपड़े ला के गया था। तो फिर आप चिढ़ते क्यों हैं जैसे ही 2 बेगमात का जिक्र आता है? चिढ़ते हैं शह सवार ही मैं। मैं कभी इस तरह का मेरा मूड हो, कभी गुस्से में हो, मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो जग के जग पी जाते होंगे। जी जी। अच्छा, थोड़ा जगह बल भी ध्यान दाद नहीं दे रहे, मेरे जग गिन रहे हैं। अच्छा नहीं, चले ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ये बताइए कि आपको तो ये सहूलत भी है ना कि एक जगह झगड़ा हुआ तो आप फौरन दूसरी बेगम के घर चले गए। वो दूसरी फोन कर दी थी कि मेरा हो गया, तुम ही शुरू कर दो। अगर दोनों से किसी वक्त झगड़ा हो जाए? जी, तुसी क्यों मेरा दोनों में झगड़ा कराना चाह रहे हो? तुसी आज मैनू एंकर नहीं फप्पे गुड्डी लगा। अच्छा जनाब, इस खबर की मजीद तफसीलात जो हैं वो भी बड़ी ही दिलचस्प है। मौसूफ पर रहम खा के पुलिस ने उन्हें थाने में बंद नहीं किया, हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ था, और पुलिस वालों ने उसे एक होटल में ठहरा दिया। 420 किलोमीटर का सफर था, कहाँ जुमेरा, कहाँ कोमो। वैसे कोमो में एक लेक बड़ी खूबसूरत है, अगर आप इटली जाएं तो लेक कोमो जरूर जाएं। तो हमारी झील सैफुल मुलूक का तो खैर जवाब नहीं है, मगर लेक कोमो भी देखने से ताल्लुक रखती है। बहरहाल जब एक दिन के सफर के बाद उनकी बेगम आई, भी दौड़ लाती। ओ फिर जापान तो लबे है। तो पुलिस वालों ने उसे कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 400 यूरो का चालान जो है, या जुर्माना जिसे आप कह लीजिए, वो भी थमा दिया। अच्छा, ओदी बीवी 2 बारी और गुस्सा कर दी ना, उन्हें वास्को गामा बन गया। अच्छा, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना वो ये है कि इसके बाद खबर खामोश है। या इसके बाद कोई तफसीलात नहीं है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, सुलह हुई, घर जाकर क्या हुआ, बीवी घर ले गई या नहीं ले गई। इसके बाद आप ये समझिए कि मोरख इस मामले में खामोश है। मोरख ने खामोश ही होना सी शायद, वो बंदे ने इस टाइम फैंटी पै रही हूँ। अच्छा, आप सारे जहांदीदा लोग हैं, इस किस्म का अगर मामला हो हमारे यहाँ दोस्त अहबाब में इर्द गिर्द और शौहर रूट के चला जाए, एक तमाशा बन गया ना। अब पूरे इटली में खबर फैल गई होगी कि भाई तेरा शौहर जड़ा है वो 450 किलोमीटर टुरदा रहा, तो बहरहाल एक तमाशा तो बना। तो उसके बाद बीवियाँ क्या सलूक करती हैं? यानी वो तो इटालियन औरत थी ना, घर जाके उनके अपने मामला सेटल हो गए होंगे। मेरे अपने फुफा जी करो, फुफी जी ने लड़के 1 हफ्ता गायब हो गए। वाकई जी। वो कैसे? ऐसे भाई 1 हफ्ता गायब हो गए, उसके बाद पता चला उन्होंने दूजा ब्याह कर लिया। जी, मेरा बंदा गया ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा, क्या करती हैं आप? ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या जी, इटालियन औरतां तके रोमांचो, क्या खूबसूरत औरतां, अपने बंदियां नाल भी प्यार जान लड़क। मैं लड़ के 2 दिन बाद घर गया वां, मैं कहा बीवी मेरी मैनू मनाएगी,
ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਐਟਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। انہوں نے وہی پٹرول پیتا ہے پھر ساہیوال آ گئے. شاہد بھائی آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا؟ کدی تے کمزور نے بیچارے. اچھا شاہد بھائی دی وائف بھابی ساڈی وہ انہاں تے اونچی نہیں بولدی کہ تے روڑ نہ لا. نہیں تو آپ کو پتا ہے یہ شو کرنے ہر ہفتے رحیم یار خان سے پیدل ہی تو آتے ہیں. میری زال میرے نال جھیڑا کرے نا صحیح ان کو بل کاوڑ گھاٹ لگ دی ہے نمازاں زیادہ پڑھ دی. واہ واہ واہ. وہ والا اپنا غصہ ہی کٹھے دی. انہوں پتا ہے میرا بھی کچھ نہ جاوے تو بد دعا نہ میرا کام بھی ہو جائے. 2021 میں ایک بھارتی نوجوان جو ہیں وہ موصوف گھر سے نکلے اور سوئٹزرلینڈ جانا چاہتے تھے اپنی محبوبہ سے ملنے. اور بہرحال پوچھ پرتیت اور تفتیش کرنے کے بعد انہیں واپس بھارت کے حوالے کیا گیا. شاہ جی یہ تو پھر وہی کہاوت ہو گئی نا کہ جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. یہ آپ کے گلے کو کیا ہوا ہے طاہر بھائی؟ بیگم کا خیال آ گیا ہوگا, گلا پھٹ گیا. بھابی نے گلا دبایا ہے. اچھا 1977 میں بھی ایک اس قسم کا واقعہ ہوا تھا. وہ بھی بھارتی نوجوان تھا, ایک سویڈش عورت سے اسے محبت ہو گئی. وہ موصوفہ آئی ہوئی تھی بھارت. تو جب وہ سویڈن واپس گئی ہے تو موصوف جو کہ پینٹر بھی تھے, مصور بھی تھا وہ, تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی میں اس کی تلاش میں اس کے پیچھے جاؤں گا. 3 مہینے کے بعد سمائی ہوگی اس کے سر پہ. اور پھر اس نے سائیکل پر وہ سفر شروع کیا اپنا. وہ سفر شروع کیا بھارت سے افغانستان, افغانستان سے ایران, ایران سے ٹرکی, اور پھر ٹرکی سے یورپ میں داخل ہو کے بالآخر وہ سویڈن پہنچ گیا. بڑا زبردست روٹ پکڑا اس نے. جی ہاں, نتیجہ بھی بڑا زبردست برآمد ہوا کیونکہ موصوف نے شادی کر لی اس خاتون سے, اور آج 44 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو. یار کی خیال ہے سائیکلیں تے چلیے. خالی سائیکل سے محبت تھوڑی ملتی ہے, اس سر پہ عشق کی دھن بھی تو سوار ہونی چاہیے. کیا کہنے چھڈن لگے جے شیر چھڈن لگے جے. کیا کہنے گل کنگن والی شروع ہون لگی جے. سائیکل نو بند کر لو, میں تانوں کہہ رہا جی. اچھا ویسے شاہ جی نال ہون نا تے سفر 15 دن چ لنگ جائے گا ساج. وہ کیویں؟ انہوں نے 1 لاکھ شعر سنانا اسی پہنچ جانا. لو تسی یقین کرو مصوری تے اگر کوئی شعر ہوندا نا تے شاہ جی نے سنا دینا سی. آ جائے گا. پرانا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. آ گیا آپ نے کہا تو یاد آ گیا. دور دور تک میرے سان گمان میں نہیں تھا کہ میں شعر سناؤں گا. پھر آ گیا انسان, پھر اجازت دو. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے, اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. یہ خدا بن کے رعایت نہیں کرتے ہیں وسیع, یہ خدا بن کے رعایت نہیں کرتے ہیں وسیع, حسن والوں کو کبھی قبلہ و کعبہ نہ بنا. کیا بات ہے. تالیاں پلا کیوں چاہیے نے اگلے 6 پروگرام شعر نہیں سنانا. ویسے شاعری تڑ کو نمونیے دے بھی کوئی شعر ہاں ہے لو کہہ رہے ہو نمونیے واسطے شعر نہیں منگی تھا, رضائی منگی تھی. پروین اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی. شاہ جی کو چپ تے شعر ہے تہاڈے. اے دلے بے قرار چپ ہو جا, اے دلے بے قرار چپ ہو جا, جا چکی ہے بہار چپ ہو جا. کیا بات. خدا کے لیے چپ ہو جا. اب بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. اب بدتمیزی سے بھی انہوں نے شعر بنا یار چپ رہو, اینج رہو بس. یہ جو میں نے آپ کو سنایا نا ساگر صدیقی صاحب کا شعر, یہ سن لیا, سن لیا. پرانی کتاب کھولو نا تو بچوں عمران کا پونڈ نکلتا ہے. کیوں بول رہے ہوں, کتاب تے بھی شعر سن لو. یار مجھے واقعی ایک پرانا شعر یاد ہے. میں ایک پھول ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا. کیا بات. میں ایک پونڈ ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا. نہیں یار, میں ایک پھول ہوں. پونڈ کیوں نہیں ہو سکتا. میں ایک پونڈ ہوں, ایک ایسا اچھا وزن بھی لگ رہا ہے پونڈ. میں ایک پھول ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا. میں ایک پھول ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا, تمام عمر اسی کی کتاب میں گزری. 10 منٹ دی بریک ہے, عذاب تو جان چھوٹ جائے گی. اچھا یہ جو میں نے آپ کو شعر سنایا نا, اسی کا جو مطلع ہے مجھے یاد آیا, اس میں عذاب کا ذکر تھا. ہر ایک شب میری تازہ عذاب میں گزری, ہر ایک شب میری تازہ عذاب میں گزری, تمہارے بعد تمہارے ہی خواب میں گزری. میں ایک پھول ہوں وہ مجھ کو رکھ کے بھول گیا, تمام عمر اسی کی کتاب میں. تانوں پتہ ہو 400 کلومیٹر گھروں کیوں نکلیا سی؟ وہ جو اٹیلین جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, وہ بیوی سے لڑ کے نکلا تھا نا. لڑ کے نہیں نکلیا, وہ دی بیوی بھی شعر سناندی سے اور ایسے کثرت نہ سناندی, اور وہ جائی جا رہے سے پچھو شعر سنائی جا رہے.
بلکہ جدو بالکل دور چلا گیا کہندی اوئے سنا ہے لوگ اس سے آنکھ بند وہ بیوی تے کوئی شیر ہوگا. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین ایک غزل کی فرمائش تھی سو پیش کرتا ہوں. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں. ہنی بھائی آپ کے لیے ہے نا، آپ تو دو جگہ معاملات جھیلتے ہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں، وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. اور ہنی بھائی یہ بھی آپ کے لیے. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے، برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے، دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. ہن بریک لینی ہے کہ نہیں. کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار، کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار، کچھ گیت میرے سننے سنانے کے لیے نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.